اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی جعل الصبر جمیلا والمقاومة سبیلا الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قام للہ واقام للہ واستقام للہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین صبروا علی المصاعب ولا ترکوا الاستقامہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. معزز سامعین گرامی، طلاب عزیز و اساتید ارجمند، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ مقاومت و استقامت ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے. مقاومت وہ چیز ہے جو انسان کے ایمان کی پختگی اور کردار کی مضبوطی کی علامت ہے. یہ وہ صفت ہے جس نے انبیاء و اولیاء کو اپنے زمانے کے طوفانوں کے سامنے سرخرو کر دیا. یہ وہ چراغ ہے جو ساری زندگی سر سے پاؤں تک جلتا ہے اور اپنے آنسوؤں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن مجال ہے کہ تاریکی اس کے نزدیک بھٹک پائے. مقاومت وہ کشتی ہے جو اقیانوس کے طوفانوں میں بھی ڈگمگاتی نہیں. یہ مقاومت میں طاقت و قوت کیوں پائی جاتی ہے؟ خداوند متعال سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. جن لوگوں کے سینے میں شمع ایمان روشن ہو، خداوند متعال خود ان کا محافظ ہے. یہ ایمان وہ طاقت ہے جو ایک مومن کو تنہا فرعونوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. استقامت کیوں دکھانی ہے؟ فرمایا فاستقم کما امرتا. استقامت کوئی اخلاقی صفت نہیں فقط، بلکہ یہ پروردگار کا حکم ہے، اور جو بھی اس حکم پر پیرا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو بھی استقامت دکھائیں گے خداوند متعال کی راہ میں، پروردگار فقط انہیں دنیاوی نعمتیں نہیں دے گا بلکہ ان پر فرشتے نازل کرے گا. اور خداوند متعال کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قالوا آمنت باللہ ثم استقم. جب ایمان لے آئے ہو تو اب استقامت دکھاؤ. یعنی استقامت و ایمان کے اندر لازم و ملزوم کا رشتہ ہے. اگر ایمان بغیر استقامت کے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے بدن بغیر سر کے موجود ہوتا ہے. ہم تاریخ کے اندر جھانکیں تو ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کے اندر ہر بڑی تحریک کے پیچھے استقامت کار فرما ہے. ہم دیکھیں حضرت نوح کا قصہ ہو یا حضرت ابراہیم کا آگ میں کودنا، یا پھر لخت جگر رسول اکرم کا بے حس قوم مدینہ کے سامنے احتجاج کرنا ہو، یا پھر کربلا کے اندر کم سن بچوں کا بہادری و جرت کا اظہار کرنا ہو. اور پھر ہم اپنے دور حاضر میں دیکھیں تو انہی اس اسووں کو دیکھ کر، انہی شہسواران استقامت کو دیکھ کر ہمیں فلسطین کے نہتے بچے سپر پاور کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. یمن کے شیر ہم کو نظر آتے ہیں. عراق کے مجاہدین داعش کو در بدر گھسیٹتے نظر آتے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں لبنان کے چند جوان نے امریکہ و اسرائیل کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں. کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور ہم دیکھے پارا چنار کے غازی کس طرح سے خوارج کو جہنم کی وادیوں میں دھکیلتے نظر آتے ہیں. اب دیکھیں اس استقامت ایک وہ روحانی قوت ہے جو انسان کو خدا کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. اور پھر قرآن نے جہاں پر استقامت کا حکم دیا
اور استقامت پر نصرت کا وعدہ کیا وہاں خیانت کاروں کو نہیں چھوڑا۔ کیا فرمایا؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ ان خیانت کاروں کو بتا دو کہ آپ کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خیانت کار حق کی بجائے باطل کو ترجیح دیتے ہیں، یہ خیانت کار عزت کی زندگی کی بجائے ذلت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایک عاصم نے کیا خوب فرمایا ان کے بارے میں، کہا جو زخم دیے آپ نے محفوظ ہیں اب تک، جو زخم دیے آپ نے محفوظ ہیں اب تک، عادت ہے امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ کہ جتنے بھی حکمران و خیانت کار افراد ہیں یہ خوش گمان نہ رہیں کہ یہ انتقام نہیں لیا جائے گا، یہ اپنی ایک ایک خیانت کا جواب دیں گے۔ میں آخر میں عرض کرتا چلوں، استقامت وہ زیادہ راہ ہے جو انسان کو ہر طوفان کے سامنے سرخرو کر دیتا ہے۔ یہ استقامت وہ چیز ہے جو ہمیں طوفانوں میں کامیاب کرتی ہے، اور وعدہ خدا نصر من اللہ فقط انہی کے لیے ہے جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں۔ تو آئیں ہم بھی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ظلم کے مقابلے میں استقامت دکھائیں، اور اس دنیا میں ایمان کے چراغ کو روشن کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔